معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنی پہچان دی، زندگی کا معنی سمجھایا۔ یہ ساری نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کی، ان سب پر شکر لازم ہے۔ لیکن شکر کہتے کس کو ہیں؟ شکر عربی زبان میں اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تھوڑا چارہ ملنے پر بھی اس کی تر و تازگی پوری ہو اور وہ دودھ زیادہ دے۔ مثلا مویشیوں میں سے جیسے گائے ہے، کوئی بھی نعمت خواہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو، اس پر شکوے کی بجائے شکر ادا کرنا اور اللہ تعالی کی طرف اپنی توجہ کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، ہر حال میں خوش رہنا، یہی دراصل شکر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک انسان شکر اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ اپنی نعمتوں کی طرف نظر کرنے والا ہو، نعمتوں کو پہچاننے والا ہو۔ اگر انسان نعمتوں پہ غور کرے تو دو طرح کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یا انہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک ہماری اپنی ذات کے اندر اور دوسری کائنات کے اندر۔ وہ ساری نعمتیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلی نعمت جو ہم اپنے ہی جسم کے اندر دیکھتے ہیں، اپنی ہی ذات میں دیکھتے ہیں، اسی کے بارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، کسی بھی چیز کا علم نہ رکھتے تھے۔ اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ گویا یہ نعمتیں جو جسم کی شکل میں ہمیں ملی ہیں، ان نعمتوں کو نعمت سمجھنا اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنے ہی اعضاء پر تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک عضو ہمارے جسم میں کس طرح کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دل جو ہمارے اندر دھڑکتا ہے اور ہمارے سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو ہماری زندگی ہی قائم نہ رہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ دل ایک آٹومیٹک مشین ہے، یعنی ہر مشین کو چلانا پڑتا ہے جبکہ یہ کام خود کرتا ہے۔ آٹومیٹک مشینز کا رواج تو آج کے اس دور میں آیا ہے۔ آج کے دور میں انسان کو پتا چلا کہ کچھ مشینیں خود کار بھی ہوتی ہیں، لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے، ہزاروں سال سے ہر انسان کے سینے کے اندر اس کی زندگی کا سامان دل کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ اگر وہ 1 منٹ کے لیے بھی کام کرنا بند کر دے تو ہم زندہ نہ رہ سکیں۔ دل ہمارے جسم میں صرف ایک دن کے اندر 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے، یعنی اتنی مرتبہ اس کی دھڑکن ہوتی ہے۔ اگر یہ دھڑکنیں کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو ہماری زندگی کا رابطہ ٹوٹ جائے۔ سننے میں تو یہ آتا ہے کہ اب مصنوعی دل بھی لگتا ہے، لیکن جن لوگوں نے مصنوعی دل لگوائے ہیں یا جنہیں دل کا کچھ حصہ بھی مصنوعی لینا پڑا ہے، ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس قدر خوفناک ہو گئی۔ پھر اسی طرح ہم بولتے چلے جاتے ہیں،
ہماری زبان حرکت کرتی ہے، اس پر ہماری کچھ بھی طاقت نہیں لگتی. ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے جس سے ہم اپنے دل کی خوشی، غم، غصے کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر ہمارے دل میں کچھ ہو اور اسے زبان پر نہ لا سکے تو تھوڑی ہی دیر میں ہماری کیسی کیفیت ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ کے خیال میں ہوتی ہے، لیکن آپ اسے ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس وقت دل کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے جیسے دل پھٹ جائے گا، کس قدر بے چینی ہو جاتی ہے. لیکن جو ہی ہم اپنی بات کر لیتے ہیں تو غم، غصہ، خوشی، محبت، بہت سے جذبات کا جب اظہار ہو جاتا ہے تو ہم ایک نارمل انسان ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے غصے یا غم کا اظہار یا اس کو کسی بھی طرح زبان سے ادا نہیں کرتے اور صرف دل ہی دل میں رکھتے ہیں تو بہت سی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو زبان کا کام کر سکے. انسان ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زبان کی آواز تو ریکارڈ کر سکتا ہے، لیکن ٹیپ ریکارڈر اپنی کوئی زبان نہیں رکھتا. اسی طرح زبان صرف بولنے کا کام ہی نہیں دیتی، اس پر مزے مزے کے ذائقے بھی ہم چکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ صرف چکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کو ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں. کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا، ان تمام چیزوں کے ذائقے اسی زبان پر ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ عطا کیے. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہونٹوں کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے؟ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو نہ ہم کھا سکیں، نہ پی سکیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی ہم ہونٹوں کی مدد سے پیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر یہ ہونٹ نہ ہو اور دانتوں سے پانی پینا پڑے تو ہم اس پانی کو صحیح طور پر اندر نہ لے جا سکیں. پھر اسی طرح پوری طرح بول نہ سکیں. ہمارے زبان میں 35% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے محتاج ہوتے ہیں. اگر ہونٹ نہ ہو تو ہماری زبان کا 35% حصہ قابل فہم نہ ہو. خواہ ہمارا تھروٹ ہے، خواہ ٹنگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہونٹ اپنا کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہونٹ ہمارے منہ کو مختلف اوقات میں بند رکھنے کا کام کرتے ہیں. اگر ہونٹ نہ ہو تو ہم اپنا منہ پوری طرح بند نہیں کر سکتے. آپ نے اسکیلٹنز دیکھے ہوں گے یا کبھی جانور کی سیری دیکھی ہوگی کہ جس کے ہونٹ سکڑ چکے ہوں یا کاٹے جا چکے ہوں. شکل کتنی وحشت ناک ہو جاتی ہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یا کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کے اندر کو کر لیں اور پھر اپنی شکل کو دیکھیں، ہم کس قدر خوفناک نظر آئے. لیکن ہم نے زندگی میں کتنی بار شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. ہمارے منہ پہ پائے جانے والے یہ گال کس قدر خوبصورتی کا ذریعہ ہے. اگر چہرے کے اوپر یہ گال پھولے ہوئے نہ ہوں بلکہ پیچکے ہوئے ہوں، اندر کو گھسے ہوئے ہوں، تو ہماری شکل کیسی ہو جائے. پھر اسی طرح ہم جب بولتے ہیں یا چکھتے ہیں تو لعاب دہن بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. حتیٰ کہ کھانا کھانے میں اگر ہمارے منہ کے اندر یہ لعاب پیدا نہ ہو تو ہم بول نہ پائیں، ہم صحیح طور پر ذائقے کو یا مزے کو حاصل نہ کر سکیں. ہمارا کھانا جو ہے وہ نرم نہ ہو پوری طرح، وہ پھر ایسا ہی جیسے گرائنڈر کے اندر آپ کو خشک چیز پیستے ہیں، جس طرح ایک ڈرائی چیز پیستے ہیں. اگر ہمارے منہ میں لعاب دہن نہ ہو اور گرائنڈر کی طرح ہمارے دانت فوڈ کو پیس ڈالیں اور پھر اس کو ہم گلے کے اندر سے گزارنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ خشک غذا گلے کے اندر سے کس طرح گزرتی ہے، کس قدر تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز کھانی پڑے تو فوراً ہی ہم ساتھ پانی لیتے ہیں یا پانی کے اندر گھول کر اس کو لیتے ہیں. اگر ہمیں ساری غذائیں صرف پانی میں گھول گھول کے لینی پڑتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ کیا ہماری بھوک کبھی ختم ہوتی؟ کیونکہ جب تک ٹھوس غذا نہ لی جائے بڑے ہو کر بھوک ختم نہیں ہوتی. بچوں کو بھی 4 ماہ کے بعد عام طور پر تھوڑا تھوڑا سالڈ دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ محض لکوڈ پر بچے جی نہیں سکتے، ان کی صحیح نشو و نما نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سونگھنے کی قوت جو اللہ نے ہم کو دی، انسانی ناک 3000 خوشبوئیں سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. خوشبو کی اگر حس ایک دفعہ کھو جائے
تو ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ کو یہ سینس لوٹا سکے. کچھ چیزوں کی تو کسی نہ کسی طرح ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، یا ایک جگہ کا مثلاً سکن اتار کے دوسری جگہ اس کی ڈرافٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو انسان کوئی طریقہ ایسا نہیں رکھتا کہ جس سے وہ اس حس کو دوبارہ چارج کر سکے. پھر اسی طرح سننے کی قوت، ہم ایک وقت میں تقریباً 1.25 لاکھ آوازیں سن سکتے ہیں. آواز سننے کی یہ صلاحیت جواب دے جائے تو کوئی طاقت نہیں کہ جو ہمیں یہ صلاحیت واپس لوٹا سکے. اسی طرح دیکھنے کی قوت انمول قوت ہے. ہم بے شمار رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کئی ہزار کے قریب رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اگر صرف رنگ ہی نہ دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو کر رہ جائے اور ہمارا کیا حال ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دیکھنے کا کام ہم لیتے ہیں، بلکہ آنکھوں کے اوپر جو پپوٹے ہیں یہ نیند میں کام آتے ہیں. اگر یہ پپوٹے نہ ہوں اور آنکھیں صرف بنٹے کی طرح سامنے لگی ہوئی ہوں تو ہم دیکھ نہ پائیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یونانی تاجر جس کا نام اوناسس ہے، دنیا کی سب سے بڑی جہاز ران کمپنی کا مالک تھا، زیتون کا کاروبار کرتا تھا. اسے دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل تھا. امریکہ کی خاتون اول جیکولین کینیڈی سے اس نے شادی کی، لیکن بالآخر ہر انسان کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک بین الاقوامی ٹیلی ویژن کمپنی نے اس کے اوپر ایک فلم بنائی، اور لوگوں کو دیکھنے میں تو یہ احساس ہوگا کہ یہ شخص کتنا خوش قسمت ہے، کتنا امیر ہے، اور کتنا زیادہ اس کی دنیا جو ہے وہ جنت ہے. لیکن اس فلم میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ اوناسس کے پپوٹوں کے جو مسلز تھے وہ کام نہیں کرتے تھے. پپوٹوں کے اعصاب جواب دے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپک سکتا تھا. اس کے لیے ڈاکٹر صبح سویرے جب وہ اٹھتا تھا تو اس کی آنکھوں پر سولوشن ٹیپ لگا دیتے، جس کی وجہ سے سارا دن اس کی آنکھیں کھلی رہتی، اور رات کو جب وہ سونا چاہتا تھا تو وہ ٹیپ اتار دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ پپوٹے خود بخود گر جاتے، اور جب تک وہ سویا رہتا وہ پپوٹے گرے رہتے، اور صبح ہاتھ سے اٹھا کر دوبارہ ان کو کھول دیا جاتا. اس کی زندگی میں اس سے پوچھا گیا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو اس نے دکھ بھری آواز میں کہا کہ کاش میں اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے کھول اور بند کر سکتا. پھر اس سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا کرنے کے لیے اسے قیمت ادا کرنی پڑے تو وہ کتنی قیمت ادا کر سکتا ہے، تو اس نے کہا میں اپنی پوری دولت دے سکتا ہوں اگر مجھے صرف یہ صلاحیت واپس مل جائے کہ میں اپنی آنکھیں خود جھپک سکوں، خود ان سے کام لے سکوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کی نعمت جو ہے، ایک دن میں کبھی ہم نے گنا کہ صرف ایک دن میں ہم کتنی بار جھپکتے ہیں اور کتنی بار ان کو کھولتے اور بند کرتے ہیں، اور انسان کا حسن جو ہے وہ ان کے جھپکنے کے ساتھ کس طرح وابستہ ہے.